بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ کے سنہری صفحات میں ایک ایسی جنگ جس نے مسلمانوں کے عزم، قربانی اور ایمان کی نئی تاریخ رقم کی، یہ ہے 8 ہجری کا وہ تاریخی لمحہ جب 3000 بہادر مسلمانوں نے رومی سلطنت کے 1,00,000 فوجیوں کے خلاف میدان جنگ میں قدم رکھا۔ جنگ موتا، یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ مسلمانوں کی قربانی، شجاعت اور اللہ پر ایمان کی لازوال مثال ہے۔ مسلمانوں کے لشکر کی تیاری، میدان جنگ کے نقشے اور شہید ہونے والے 3 کمانڈرز، زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ کے نام۔ یہ کہانی ہے اس قربانی کی جس نے دنیا کو مسلمانوں کی جرأت اور اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا۔ آئیے جنگ موتا کی تاریخ کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جنگ موتا اسلامی تاریخ کے اہم ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ 8 ہجری 629 عیسوی میں پیش آیا اور اس کی اہمیت اسلامی تاریخ میں اس لیے ہے کہ اس میں پہلی بار مسلمانوں کو رومیوں کے خلاف میدان جنگ میں لڑنا پڑا۔ اس جنگ کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو علاقے کے مختلف قبائل تک پہنچانا تھا، اور اس میں جو حادثات پیش آئے وہ اسلامی فوج کی جرأت اور بہادری کی علامت بن گئے۔ اس جنگ میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہوئی وہ مسلمانوں کی قربانی اور ان کے عزم کی قوت تھی۔ ہجرت کے 9ویں سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشہور لشکر، جسے لشکر موتا کہا گیا، کو رومی سلطنت کے زیر اثر علاقے کی طرف روانہ کیا۔ یہ لشکر 3000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ اس لشکر کا مقصد اس وقت کے علاقے کے ایک قبیلے بنی سلمہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا تھا۔ اس قبیلے کے ایک اہم سردار حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچا سکیں۔ حارث بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو وہ روم کے زیر اثر علاقے کے ایک شہر موتا کے قریب پہنچے۔ وہاں پر ایک رومی گورنر کا حکم تھا کہ حارث بن عمیر کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس گورنر نے انہیں قتل کر دیا اور ان کی لاش کو شہر میں لٹکا دیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت غصے کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے فوج روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر موتا کی قیادت کے لیے 3 اہم شخصیتوں کو منتخب کیا۔ ان میں سے پہلے قائد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور آپ کے عزیز ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ دوسرے قائد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور مسلمانوں کے اہم رہنماؤں میں سے تھے۔ تیسرے قائد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے، جو مسلمانوں کے جلیل القدر عالم اور بہادر سپہ سالار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام سپہ سالاروں کو اس بات کی تاکید کی کہ اگر زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی جگہ لیں، اور اگر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ان کی جگہ لیں۔ اس طرح یہ لشکر تیار ہوا اور 3000 مسلمان جنگجو اس لشکر میں حصہ بنے۔ لشکر موتا جب شہر موتا کے قریب پہنچا تو اس وقت رومی فوج کا ایک بہت بڑا لشکر موجود تھا۔ مسلمانوں کا لشکر جو کہ صرف 3000 پر مشتمل تھا، رومیوں کی فوج کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ رومی فوج کی تعداد تقریباً 1,00,000 تک تھی اور ان میں سے بہت سے تربیت یافتہ اور جنگجو سپاہی تھے۔
مسلمانوں کی فوج نے دشمن کے سامنے اپنی مضبوطی اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ ابتدا میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے سخت جنگ لڑی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو جنگ کے مختلف ہنر سکھائے، اور اس جنگ میں پہلی بار مسلمانوں نے رومیوں کے ساتھ براہ راست لڑائی کی۔ وہ انتہائی بہادری سے لڑے اور بالآخر شہید ہو گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لشکر کی قیادت سنبھالی۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے اپنی قیادت میں مزید بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے مزید لڑائی کی اور جعفر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی قیادت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کے بغیر جنگ جاری رکھی اور اسی دوران وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں 3 اہم قائدین کی شہادت کے باوجود مسلمان نہ صرف اپنے عزم و حوصلے کی طاقت سے لڑتے رہے بلکہ دشمن کے مقابلے میں مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ ان کی جرأت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے مسلمان فوج نے جنگ چھوڑنے کی بجائے واپس مدینہ جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مزید جنگ میں زیادہ نقصان کا خطرہ تھا۔ جنگ موتا میں مسلمان ظاہری طور پر کامیاب نہیں ہوئے، لیکن اس جنگ نے کئی اہم نتائج کو جنم دیا۔ پہلی بات یہ کہ مسلمانوں نے رومیوں کے ساتھ براہ راست جنگ میں حصہ لیا، جس سے ان کے حوصلے اور جنگی مہارت میں اضافہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ نے مسلمانوں کو اپنے دشمنوں کے خلاف جرأت مندی اور پختہ عزم کا سبق دیا۔ اس جنگ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت کا ذکر کیا اور انہیں اس جنگ کے دوران کیے گئے اقدامات پر داد دی۔ اس جنگ نے مسلمانوں کو یہ سکھایا کہ فتح کا دار و مدار تعداد یا طاقت پر نہیں ہوتا، بلکہ ایمان، عزم اور اللہ کی مدد پر ہوتا ہے۔ جنگ موتا ایک ایسا جنگ تھا جس نے مسلمانوں کو نہ صرف جنگی حکمت عملی سکھائی بلکہ ان کی جرأت اور قربانی کی تاریخ کو بھی مزید روشن کیا۔ اس جنگ میں جن صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی، ان کا خون اسلام کی فتح کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ اگرچہ مسلمان عددی طور پر کم تھے، لیکن ان کی ایمانی طاقت اور اللہ پر توکل نے انہیں دشمن کے مقابلے میں نہ صرف لڑنے کی طاقت دی بلکہ ان کے عزم میں اضافہ کیا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔